من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب تمام دوستوں کو سب کو السلام علیکم، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ آج ہماری ریکویسٹ پہ ایک بار پھر تشریف لائیں۔ معزز صحافی حضرات، آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں سے آج چند باتیں کرنی تھیں، اور اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آپ کو زحمت دیں اور آپ کو بلائیں۔ سب سے پہلے تو گزشتہ جشن آزادی تمام پاکستان کے ایک ایک فرد کو، پاکستانیوں کو جو جہاں جس جگہ بھی ہے اس کو تہہ دل سے اس کو جشن آزادی مبارک۔ اور جس طرح سے اس دفعہ جشن آزادی پورے پاکستان نے بالعموم، اور جس طرح سے کراچی کے لوگوں نے جشن آزادی منائی ہے بالخصوص، میں اس پہ دل کی گہرائیوں سے پورے پاکستان کو اور بالخصوص کراچی کے لوگوں کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک محلے، ایک ایک گلی والے کو، ایک ایک فرد کو میں دل کی گہرائیوں سے میں خراج تحسین اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کراچی کے لوگوں کہ جس طرح سے تم نے یہ جشن آزادی اس دفعہ منائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سالہ سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں ساری چیزوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ 70 سالوں میں ایسی جشن آزادی، ایسا جشن نہیں منایا گیا ہوگا جو اس دفعہ کراچی میں آزادی کا جشن منایا گیا ہے۔ تو میں کراچی کے رہنے والے ایک ایک پاکستانی کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم نے 13 اگست کی شام میں جشن آزادی ریلی کا انعقاد کیا۔ سرجانی چورنگی سے لے کر قائد اعظم کے مزار تک ہزاروں لوگوں کی یہ ریلی تھی۔ ہزاروں لوگ اس ریلی میں شامل تھے۔ لوگوں نے خود دیکھا، آپ میڈیا کے تمام دوستوں نے دیکھا، جو ہمارے کارکنان تھے، ہمارے ہمدرد تھے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ منفرد اور پلیزنٹ سرپرائز کی بات تھی، اور ہمیں جو ایک بہت ہی خوشگوار ہمیں ایک نظارہ دیکھنے کو ملا، وہ یہ کہ سرجانی چورنگی سے لے کر قائد اعظم کے مزار تک کئی کلومیٹر ہیں یہ سارے، اس کے لیفٹ رائٹ پہ اس رستے کے تمام اطراف جتنے لاکھوں لوگوں کے درمیان سے ہم گزرتے ہوئے گئے ہیں، لاکھوں کی آبادی والے علاقے سے ہم گزرتے ہوئے گئے ہیں، اور ہر علاقے سے بچے، بزرگ، خواتین، جوان اپنی گیلریوں پہ، اپنی چھتوں پہ، اپنی فٹ پاتھوں پہ جو لوگ باہر کھڑے تھے اپنی گاڑیوں سے، سب نے ہماری اس ریلی کو ویلکم کیا، اپنے جیسچر دیے، مبارکباد دی، نعرے لگائے ہمارے ساتھ، اور ہمارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کراچی والوں کا یہ جوبلنٹ ماحول دیکھ کر اور یہ ایکسیپٹنس دیکھ کر میرا سر جو ہے وہ شکر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کے لیے جھکتا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں کراچی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پذیرائی کے لیے ان کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں، انفارچونیٹلی اسی موقع پہ، اس جشن آزادی کے موقع پہ ایک اور بہت ہی بھیانک میں کہتا ہوں سانحہ بھی رونما ہوا ہے۔ ایک بھیانک واقعہ، ایک بھیانک سیاہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف نے اور فاروق ستار صاحب، اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو بانی ہیں الطاف، یہ جو یہاں ایم کیو ایم پاکستان والوں کے جو بانی ہیں الطاف، اور ایم کیو ایم لندن والوں کے تو قائد تحریکی ہیں، وہ اب تو بابا قوم ہو گئے ہیں۔ وہ اس نے
اس جشن آزادی، پاکستان کی آزادی کے دن انہوں نے اس کو یوم سیاہ، اپنے لوگوں کو یہ کہا، اپنے ماننے والوں کو یہ کہا، فاروق ستار صاحب کے بانی نے یہ کہا کہ یوم سیاہ مناؤ، یوم سیاہ مناؤ، اس آزادی کے موقع پر یوم سیاہ مناؤ. اور انہوں نے اس یوم سیاہ کو منانے کا طریقہ کار بھی بتایا اپنی آڈیو میسج میں، اپنے بیانات کے ذریعے، اور اپنی سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ان کی ویب سائٹ پہ جو خبریں لگی ہوئی ہیں انہوں نے طریقہ کار بھی بتایا کہ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے اس 14 اگست کو بلیک ڈے قرار دیا، اور اپنے تمام دنیا بھر کے جو بھی ان کے لوگ بچ گئے ہیں ان کو کہا کہ اس بلیک ڈے پہ پاکستان کے جھنڈے کو، مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، پاکستان کے معتبر جھنڈے کو نظر آتش کرو، اور اس کی ویڈیو بناؤ، اور اس کی تصویریں کھینچو، اور وہ لندن سیکریٹریٹ بھیجو، ہم اپنی سوشل میڈیا سائٹ پہ چلائیں گے اور دنیا بھر میں بھیجیں گے. تو اپیل تو انہوں نے پورے پاکستان بھر میں سب سے کی، پوری دنیا بھر میں سب سے کی ساری چیزیں. چند لوگوں نے جو کہ پاکستان سے باہر ہیں، اپنے منہ پہ ڈھاٹے شاٹے باندھ کر، اور یہ طریقہ کار الطاف حسین صاحب نے بتایا اس سے پہلے کہ بھائی انگوٹھیاں اتار لینا، گھڑی اتار لینا، جوتے بدل لینا، اور کوئی ایسی نشانی نہیں رکھنا جس سے پہچانے جاؤ. لیکن خیر پہچانے سب گئے ہیں، سب کا پتہ چل گیا کہ کون کون تھا. لیکن anyway انہوں نے جو ہے وہ اپنے منہ کو چھپا کر، اور انہوں نے یہ گھناؤنا جرم کیا ہے. الطاف حسین نے ساری دنیا بھر میں جو بھی ان کے جتنے لوگ بچ گئے ان سے انہوں نے پاکستان کے پرچم کو، پاکستان کے جھنڈے کو جلوایا ہے، اس کی ویڈیو بنائی ہے، اس کی تصویریں کھنچوائی ہیں، پاکستان کو گالیاں بکی ہیں، پاکستان کو گالیاں بکی ہیں. یار آپ تھوڑا سا ادھر، پاکستان کو گالیاں بکی ہیں، اور اس کی تمام تصاویر اور تمام اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی ہیں. اور ان تمام ویڈیوز کو، اس کی تمام تصاویر کو انڈیا کے تمام نشریاتی ادارے، تمام ٹی وی چینلز کو بھیجی گئی ہیں. اور انڈیا کے تمام چینلز نے دنیا بھر میں 14 اگست کے دن دنیا بھر میں 14 اگست کے دن جب پاکستان اپنی جشن آزادی منا رہا تھا، انڈیا کے چینلز نے، انڈیا کے نشریاتی اداروں نے پاکستان کے خلاف یہ تصاویر اور یہ ویڈیوز دکھا کر پاکستان کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارا گھناؤنا جرم الطاف اور اس کے لوگوں نے مہاجروں کے نام پر کیا ہے، اردو بولنے والوں کے نام پر کیا ہے، اور ان کا رونا رو کر کیا ہے. اردو بولنے والے مہاجر، آج کی نسل ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس پاکستان کو بنایا تھا. اس پاکستان کی حرمت کے لیے اپنے آباء و اجداد کی قبریں، اپنی جگہ، اپنی زمین چھوڑ کر پاکستان کے لیے ہجرت کی. پھر پاکستان آ کر پاکستان کو علم دیا، پاکستان کو کی اکانومی چلائی، پاکستان کے ہر ایک شعبے میں اپنی ذہانت، اپنے علم سے پاکستان کو پروان چڑھایا، اور آج بھی پروان چڑھا رہے ہیں. لیکن اس شخص نے، جس کا نام الطاف ہے، جو کہ ایم کیو ایم لندن والوں کا بابا قوم ہے، قائد تحریک ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان والوں کا بانی تحریک ہے، بانی کہتے ہیں اس کو. اس نے ان مہاجروں کا نام لے کر، بانی صاحب نے ان مہاجروں کا نام لے کر پاکستان کو گالی بکی، پاکستان کے جھنڈے کو جلایا.
اور ان کی 14 اور 15 تاریخ کی جو اسپیچز ہیں اور جو آڈیوز ہیں اس میں وہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب آپ تھوڑی سی غیرت کریں، ان اردو بولنے والوں مہاجروں کے لیے انڈیا میں ایک صوبہ اناؤنس کر دیں، ایک الگ سے صوبہ اناؤنس کر دیں تاکہ یہ لوگ وہاں چلے جائیں اور یہ مل جائیں، جا کر انڈیا چلے جائیں سارے لوگ۔ میں آج ایک اردو بولنے والے کی حیثیت سے، مہاجر ہونے کی حیثیت سے میں آج فخر محسوس کر رہا ہوں اپنی اس شناخت پہ۔ میں آج اپنی اس کمیونٹی پہ، اردو بولنے والوں کی اس کمیونٹی پہ میرا سر فخر سے بلند ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 30 سالوں تک اس الطاف کو 9 دفعہ الیکشنز میں ووٹ دیے، 30 سالوں تک کھالیں دیں، اربوں روپے کی قربانی کی کھالیں دیں، ہر سال اربوں روپے کی قربانی کی کھالیں دیں، 30 سالوں تک فطرہ زکوٰۃ دیا، 30 سالوں تک ان کے ایم پی ایز بنائے، ایم این ایز بنائے، میئرز بنائے، گورنر بنائے، 30 سالوں تک ان کو ہر برے وقت میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، نوجوان قربان کر دیے 30,000 سے زائد۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف پرچم جلانے کی اس مہم میں پاکستان کے خلاف الطاف حسین کی بات پر ایک لفظ بھی عمل نہیں کیا، اور پوری کراچی نے، حیدرآباد نے، سکھر نے، میرپور خاص نے، اور جہاں جہاں اردو بولنے والے ہیں، میں اس لیے اسپیسیفک کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین نے اردو بولنے والوں سے اپیل کی تھی، اس کو مخاطب کیا تھا یوم سیاہ منانے کے لیے۔ اردو بولنے والوں نے جس طرح سے کراچی میں جشن آزادی کو منایا ہے، میرا سر آج فخر سے بلند ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو، کہ مہاجروں تم نے اتنی اسٹرانگ ایفیلیشن جو تم نے 30 سالوں تک دکھائی کہ تم پر آپریشن ہو گیا، تمہیں طرح طرح کی چیزیں اپنائی گئیں، لیکن تم نے الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آئے 3 مارچ 2016 کو، ہم سے پہلے 90 پر ریڈ ہو چکی تھی، آپریشن ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود مہاجروں نے NA 246 میں 1 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ لیکن 3 مارچ 2016 کو جب میں اور انیس قائم خانی آئے ہیں، اور پھر میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں، اور ہم نے جب الطاف حسین کا یہ چہرہ، اصل چہرہ دکھانا، بتانا شروع کیا ہے، اس کے بعد سے مہاجروں نے الطاف حسین کو اور اس کی MQM کو، چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو، اس کو ووٹ ڈالنا بند کر دیا۔ پہلے 4 الیکشنز ہوئے ہمارے آنے کے بعد، 6% ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوا، اور 2 الیکشن میں تو MQM 2 الیکشن میں تو یہ 4 سیٹوں پہ بلکہ یہ ہار گئے، 2 کشمیر کی سیٹیں ہار گئے، اور ایک PS 127 ملیر کی سیٹ ہار گئے، اور ایک ابھی 114 ہار گئے، محمود آباد کی سیٹ ہار گئے۔ تو مہاجروں نے ان کو 30 سالوں کے بعد ان سے خود کو الگ کرنا شروع کر دیا، اور ہر گزرنے دن کے ساتھ جو ہے وہ اردو بولنے والے اس سے الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تو میں اس پہ اردو بولنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ تم نے ہماری لاج رکھی ہے، تم نے ہماری بات مانی ہے، اور جس طرح سے تم نے ہمارا استقبال کیا۔ الطاف حسین نے یوم سوگ کا اعلان کیا تھا، یوم سیاہ کا اعلان کیا تھا، ہم جشن آزادی کی ریلی لے کر چلے تھے، اور تم نے جس طرح سے، مردوں نے، بچوں نے، خواتین نے، بزرگوں نے، جس طرح سے تم نے جشن پاکستان کی ریلی کا تم نے جس طرح سے تم نے استقبال کیا، پھر تم ہزاروں کی تعداد میں قائد اعظم کے مزار کے پاس جمع ہوئے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی توجہ، میڈیا کے حضرات، اینکرز حضرات، خاص طور پہ تجزیہ نگار اور پاکستان کے انٹیلیجنشیا جو ہے، پاکستان کے صحافی، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور پاکستان کے عام آدمی، پاکستان کی بزنس کمیونٹی، میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 3 مارچ 2016 کو ہم نے جو بھی بات کی تھی،
الطاف حسین نے ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہماری ساری باتوں کو صحیح ثابت کر دیا. اور پہلا ایک مرحلہ آیا 22 اگست 2016 کا، جب اس نے پاکستان کو گالی بکی. آپ کو پہلی شکل نظر آئی، اس وقت ہماری باتوں کی تصدیق ہو گئی. اور اب تو ساری حدیں کراس ہو گئی ہیں. پاکستان کا جس جھنڈے کے لیے لاکھوں میرے آبا و اجداد نے قربانی دے دی، ماؤں بہن بیٹیوں نے قربانی دے دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، لاکھوں 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. آج وہ شخص اس جھنڈے کو جس پہ اس جھنڈے پہ ہماری نسلیں قربان، اس جھنڈے کو آج یہ شخص جو ہے وہ چند لوگوں سے جلوا رہا ہے اور اس کو پاکستان کو گالی بک رہا ہے اور مہاجروں کا نام لے کر گالی بک رہا ہے. تو میں ان تمام لوگوں کو جن کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی تھی یا کنفیوز تھے، ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ دیکھو ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور ہم آج بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. دیکھو الطاف حسین کیا کر رہا ہے، یہی ہماری ہی بات ٹھیک ہے. ہم نے یہ خوشی سے سارا کام نہیں کیا. آج جس مقصد کے لیے میں اور انیس قائم خانی صاحب آئے تھے پاکستان، آج ہمارا مقصد اس 1.25 سال کے عرصے میں پورا ہو گیا. جو ایک مقصد تھا، اب تو آگے کی کہانی، اب تو لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، الیکشن میں جانا ہے، لیکن جو مین مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا کہ اس الطاف حسین کے نام سے اس قوم کو نتھی کر دیا گیا تھا، اس قوم کو جوڑ دیا گیا تھا. یعنی کہ مہاجروں کو الطاف حسین کے نام سے جوڑ دیا گیا تھا کہ الطاف حسین جو بول رہا ہے ساری مہاجر کمیونٹی کی یہی آواز ہے. یہی بات تھی نا، ہمارے آنے سے پہلے یہی بات تھی. ہم یہی دیکھ کر تو آئے ہیں یہاں پہ کہ یہ شخص اس قوم کو ایسی گہری کھائی میں لے کر جا رہا ہے اپنے نام کے ساتھ جہاں سے اس قوم کی 70 نسلوں نے واپس نہیں نکلنا. تو ہم نے آ کر کہا کہ نہیں بھائی، الطاف حسین الگ ہے اور اردو بولنے والے الگ ہیں، اور پورے پاکستان کو بتایا کہ الطاف حسین کو مہاجر اور مہاجروں کو الطاف حسین سے آپس میں نہ ملائیں. اور آج جب اردو بولنے والوں نے الطاف حسین کی بات پر یوم سیاہ نہیں منا کر کراچی میں جشن آزادی منائی ہے، الطاف حسین کے رونے گانے گالیاں بکنے کے باوجود، چیخ چلا کرنے کے باوجود، ورنہ الطاف حسین بولتا تھا کالے جھنڈے لگ جاتے تھے، الطاف حسین بولتا تھا شہر بند ہو جاتا تھا، الطاف حسین بولتا تھا یہاں پر چوکنگ ہو جاتی تھی. آج اللہ کا شکر ہے کہ الطاف حسین کو کراچی کے لوگوں نے اپنے پاس سے نکال دیا ہے، در بدر کر دیا ہے، ڈس اون کر دیا ہے. ہمارا اولین مقصد یہ تھا آنے کا، میرا اور انیس قائم خانی بھائی کا، کہ اس قوم کو جو کہ الطاف حسین کے ساتھ نتھی ہو گئی ہے، جڑ گئی ہے، یہ تاثر دے دیا گیا ہے کہ الطاف حسین اگر گالی بک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پوری کراچی کے مہاجر یا پورے سندھ کے مہاجر گالی بک رہے ہیں. الطاف حسین ہنس رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پورے مہاجر جو ہے وہ ہنس رہے ہیں. الطاف حسین جو ہے وہ گانے گا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے مہاجر جو ہے وہ گانے گا رہے ہیں. الطاف حسین کسی کو اچھا بول رہا ہے تو پورے مہاجر اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. نہیں ہے ایسی بات. مہاجروں نے یہ پروو کر دی کہ یہ والی بات غلط بات ہے کہ الطاف حسین سے ان کو نتی کی جائے. اس میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی. میں اگلی بات کروں کہ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس تباہی بربادی یا مہاجروں کا رونا رویا جا رہا ہے الطاف کی طرف سے، یہ تباہی بربادی آئی کیسے؟ او بھائی، اب سے چند مہینوں پہلے تک تو تمہارا گورنر تھا جو 14 سالوں تک تمہارا گورنر رہا ہے. اب سے 1 سال پہلے تک تو تمہارے ایم پی ایس تھے، وزیر تھے، ایم این ایس تھے. تمہارا یہ تمہارے نام پر بنا ہوا یہ میئر ہے. آج بھی تمہارے ایم پی اے ایم این ایز ہیں. تمہارے 30 سالوں سے کوئی 9 دفعہ مہاجروں نے ووٹ دے دیے. تم منسٹر رہے ہو، تم وفاقی وزیر رہے ہو، تم صوبائی وزیر داخلہ رہے ہو، تم صوبائی وزارتوں میں رہے ہو. تمہارا 14 سالوں تک پاورفل گورنر رہا ہے. تم آج مہاجروں کا رونا رو رہے ہو تو بغیر تو یہ مہاجروں کے ساتھ یہ حشر تم نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے؟ مہاجر یہ پوچھتے ہیں یہ حشر مہاجروں کے ساتھ جس کا تم رونا رو رہے ہو، اس تباہی بربادی کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی حکومتیں ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، یا تم ہو؟ تم کو مہاجروں نے اپنا نگہبان بنایا تھا. 14 سالوں تک تمہارا پاورفل گورنر رہا. تم نے اس سے پوچھا ایک دفعہ بھی
کہ تو نے یہاں پر کتنی تعلیم میں کتنا کام کیا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز میں کتنا کام کیا ہے، لا اینڈ آرڈر میں کتنا کام کیا ہے، ڈیولوشن میں کتنا کام کیا ہے، میرے لوگوں کو پانی پہنچانے کے لیے کتنا کام کیا ہے. 1 سال نہیں پوچھا ہوگا، دوسرے سال نہیں پوچھا ہوگا، تیسرے سال نہیں پوچھا ہوگا، 5 سال 10 سال 14 سالوں تک گورنر رہا ہے تمہارا، پاورفل گورنر رہا ہے. آج تم مہاجروں کا رونا روتے ہو. ابھی کل تک کی تو بات ہے. اور اس کو کس بات پہ تم نے اپنی پارٹی سے نکالا تھا؟ اس بات پہ کہ اس نے مہاجروں کی خدمت نہیں کی. تم نے اس کو اپنی پارٹی سے اس لیے نکالا تھا 14 سالوں کے بعد کہ اس نے تمہاری بہن کے گھر پہ جو رینجرز نے ریڈ ماری تھی، جو چھاپا مارا تھا، اس پہ بیان نہیں دیا تھا اس نے، اس لیے تم نے اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیا. پھر بھی وہ گورنر رہا. اس بات پہ تم نے 14 سالوں سے نکالا. تو یہ مہاجروں کے نام پر یہ فراڈ کرنا بغیر تو چھوڑو، اس لیے کہ مہاجروں کی تباہی بربادی، آج اس کو اگر پانی نہیں مل رہا اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو. آج اس کے گھر کے آگے کچرا جمع ہے اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو. آج اس کے مہاجروں کے بچوں کو دوا نہیں مل رہی اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو. آج مہاجروں کے بچوں کو روزگار نہیں ہے اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو. آج یہاں پر تعلیم نہیں ہے. آج یہ شہر جو ہے وہ جو کہ نمبر 1 پڑھے لکھوں کا شہر تھا، آج اس کی رینکنگ 43 ہو گئی ہے پاکستان میں. حیدرآباد کی رینکنگ جو کہ نمبر 6 تھی، آج اس کی رینکنگ 65 ہو گئی ہے. اس کے ذمہ دار الطاف حسین اور یہ ایم کیو ایم والے ہیں، دونوں ایم کیو ایم والے ہیں. تو یہ کیسے کسی پہ بلیم ڈال سکتے ہیں کہ بھائی یہ مہاجروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ تو ظلم کرنے میں تم شامل ہو، تم ہو سب سے بڑے ذمہ دار اس ظلم کے مہاجروں کے اوپر. تو یہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. میں آج ایک نئی بات کرنے جا رہا ہوں، بڑا ہی ہمدردانہ مشورہ. اور میں کس کو مخاطب کر کے کرنے جا رہا ہوں؟ میں الطاف حسین کے بھائیوں کو مخاطب کر رہا ہوں، الطاف حسین کی بہنوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو کہ دنیا بھر میں ہیں. ایک امریکہ میں ہے، شکاگو میں بڑے بھائی، ایک کینیڈا میں ہے بہن، ایک امریکہ میں ہے، ایک کینیڈا میں ہے، ایک بہن یہاں ہے. جو بھی ان کے سگے ہیں، جو ایک تو وہ سوتیلے، ایک سگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں بڑے ہی بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں الطاف حسین صاحب کے تمام رشتہ داروں کو، امیجیٹ فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو. بہت ہی ادب کے ساتھ ایک بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ الطاف حسین جو آپ کا بھائی ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا باپ ہے، یہ آپ کو مروا دے گا، یہ ایسے کام کر رہا ہے جس کے اثرات آپ اور آپ کی فیملیز پہ آئیں گے لامحالہ. جب یہ دوسروں کو مارنے کی اور مرنے کی بات کر رہا ہے تو بھائی دوسرے بھی یہ سوچیں گے کہ بھائی اس کی بھی فیملی اس کو مارو پکڑو. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس میں شامل نہیں ہیں. تو آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے، مجھے پتہ ہے کہ ویزے لگے ہوئے لندن کے، آپ سب لوگ اپنی فیملی کے تمام خاندانوں والوں کو جمع کریں، بھائی بہن سارے جمع ہوں، لندن جائیں اور یہ الطاف حسین کو پاگل خانے جمع کرائیں. اس سے پہلے کہ آپ کی فیملیز کے اوپر وہ ایسے کام کر دے کہ پھر آپ کی فیملیز کے اوپر یہ ساری بات آنے لگے، آپ پریشان ہونے لگیں. تو میرا تمام بہنوں سے، ان کی بہنوں سے، الطاف حسین کی بہنوں سے، الطاف حسین کے بھائیوں سے یہ میرا بڑا ہی مخلصانہ جینوین مشورہ ہے کہ آپ سب لوگ لندن جائیں اور جا کر اس کو پاگل خانے میں جمع کرائیں. یہ پاگل ہو گیا یہ آدمی، یہ بالکل پاگل ہو گیا یہ آدمی، اور یہ اپنے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بھی مروانے کے لیے تل گیا یہ آدمی. تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ لندن جائیں اور اس کو پاگل خانے جمع کرائیں، اس لیے کہ وہاں پر پاگل خانے میں جمع کرانے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کسی فیملی ممبر کو ہونا بڑا ضروری ہے. وہ فیملی، اس لیے پاگل خود تو نہیں بولے گا وہ پاگل ہے، تو اس کو کسی فیملی ممبر کو جا کر بتانا بڑا ضروری ہے کہ بھائی یہ ہمارا بھائی یا ہمارا جاننے والا یا میرا باپ یا میرا فلاں رشتہ دار یہ پاگل ہو گیا، اس کو جمع کراؤ. تو وہ پھر پولیس آئے گی اور اس کو لے کر جائے گی اور پاگل خانے میں جمع کرائے گی، اور اس وقت تک وہ نہیں نکل سکتا جب تک وہ رشتہ دار اس کو جو ہے وہ کلیئرنس نہ دے دے. تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو آپ کو میں ایک اور آپ کو پتے کی بات بتا دوں. طارق میر صاحب نے اور انور صاحب نے یہ کوشش 2012 میں کر لی تھی. ان کے پاس ساری ڈیٹیل ہے کہ کیسے جمع کراتے ہیں پاگل خانے میں. طارق میر صاحب نے، اور میں تو بڑی معذرت کے ساتھ انور بھائی کو اس وقت سارے لوگوں نے برا بھرا کہا تھا، اور عشرت العباد نے بچا لیا تھا اس وقت الطاف حسین کو پاگل خانے میں جانے سے. ورنہ طارق صاحب نے، میر صاحب نے
پوری تیاری، سارے ڈاکومنٹس سب تیار کر لیے تھے، میر صاحب ان کے گارڈین بن کر کے اس کو جمع کرا رہے تھے، اس وقت جمع کرا دیتے تو تباہی بربادی نہیں ہوتی. تو انور بھائی کو اور طارق بھائی کو پتہ ہے کہ پاگل خانے میں کیسے جمع کراتے ہیں. میرا بڑا مخلصانہ مشورہ ہے الطاف حسین کے بھائیوں کو، الطاف حسین کی بہنوں کو، کہ وہ پاکستان وہ جائیں لندن، اور اس آدمی کو اس سے پہلے کہ وہ ایسے کام کر جائے جس کی تباہی بربادی آپ کو فیس کرنا پڑے، آپ اس کو پاگل خانے میں جمع کرائیں. میں اس موقع پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ پرچم نہیں جلتے، آج الطاف حسین اس قابل نہیں رہتا. ہم نے ایسا کر دیا تھا کہ 22 اگست کو الطاف حسین نے اپنے اوپر جو بم پھاڑ لیا تھا، اس کے بعد نہ اس کی ایم کیو ایم بچتی نہ وہ بچتا، وہ ہسٹری بن چکا تھا. لیکن 22 اگست کو جن لوگوں نے ایم کیو ایم پاکستان بنائی، حکومت کے جن لوگوں نے، اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں نے ایم کیو ایم پاکستان بنائی، آج 1 سال ہو گیا ہے، وہ ایم کیو ایم پاکستان کو نہ تو چلا سکے نہ سنبھال سکے. اس ایم کیو ایم پاکستان سے الطاف حسین کو سانسیں ملی ہیں. اس ایم کیو ایم پاکستان سے سانسیں لے کر الطاف حسین اس قابل آج ہوا ہے کہ دوبارہ پاکستان کو گالی بک رہا ہے اور پاکستان کے پرچم کو جلا رہا ہے. اگر ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنتی، آج الطاف حسین اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کے پرچم کو جلائے. آج بھی میں اپنی بات کو، پاک سرزمین پارٹی اپنی بات کو ریپیٹ کرتی ہے کہ الطاف حسین ہی ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم ہی الطاف حسین ہے. اگر اس ملک سے، اس کراچی سے، صوبہ سندھ سے دہشت گردی اور پاکستان مخالف باتوں کو ختم کرنا ہے تو میں بینگ ان اردو اسپیکنگ کہہ رہا ہوں کہ میری قوم کے اگلی نسلوں کو جب یہ بات جائے گی کہ بھائی ایم کیو ایم کا نام آئے گا، اگر ایم کیو ایم زندہ رہ گئی تو الطاف حسین کا نام آئے گا کہ جو بانی تھے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین جو بانی ہیں یہ آج ہی دفن ہو جائیں، پولیٹیکلی آج ہی دفن ہو جائیں، تاکہ میری قوم کو، اگلی نسلوں کو شرمندگی کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے کہ جب ایم کیو ایم کا نام آئے گا، بانی کا نام آئے گا، بانی کا نام آئے گا تو بانی کی کرتوتوں کی ویڈیوز چلیں گی، بانی کی کرتوتوں کی ویڈیوز چلیں گی کہ پاکستان کے پرچم کو جلا رہا ہے، پاکستان کو گالیاں بک رہا ہے، نشے میں دھت تقریریں کر رہا ہے. میرے مرنے کے بعد اگلی میری نسلوں کو شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ہمارا موقف ہے کہ یہ ایم کیو ایم کسی کی نہیں ہے. یہ جعلی طریقے سے ایم کیو ایم بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہو گیا ہے. تو خدارا 1 سال کا ٹائم دے دیا آپ نے، نہیں سنبھال پائے. سارے الطاف حسین کے لوگ اسی ایم کیو ایم میں شیلٹر لیے ہوئے ہیں. ان کا میئر پیسے پہنچا رہا ہے، ان کا میئر ان کے بلدیاتی سسٹم پیسے پہنچا رہا ہے. ان کے ایم این ایم پی ایس جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، لندن بھی ملے ہوئے ہیں، لندن سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں، یہاں بھی کانٹیکٹ میں ہیں. اور جو لوگ یہاں پر تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے الطاف حسین کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ایم کیو ایم، اگر کسی کو شوق ہے سیاست کرنے کا تو ایم کیو ایم کے نام کو چھوڑ کر اپنی پارٹی بنائیں اور سیاست کریں اور اپنے پنجے آزمائیں. تو ہم دوبارہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی تھی، ہے اور رہے گی. ایم کیو ایم کے نام کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، اس ملک سے لوگوں کا مرنا، پاکستان کے خلاف سازش ہونا بند نہیں ہوگا. میں مہاجر نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. مہاجروں، یہ جو جن لوگ رہ گئے ہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دیکھو یہ را کا ایجنٹ ہے. یہ تم سے جھنڈے جلانے کی بات اس لیے کر رہا ہے، یہ تم سے جھنڈے پاکستان کو گالیاں اس لیے بکوا رہا ہے کہ اس نے را سے پیسے لینے، یہ ویڈیوز دے کر، یہ آڈیوز دے کر پیسے لینے. اس کا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اب اس کو دنیا سے پیسے نہیں مل رہے کہ بھائی تیری پارٹی نہیں رہی یہاں پہ، تیری کوئی بات سننے والا نہیں رہا یہاں پہ، تمہارے نام پر کوئی جو ہے وہ یہاں پر شہر بند کرنے والا نہیں رہا. تو نوجوانوں، تمہیں، میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو سنبھالو. یہ تمہارے بچوں کو اس طرف لگا کر اپنے لیے پیسے جمع کرنا چاہتا ہے، را سے پیسے لینا چاہتا ہے. یقین کرو ہم اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کو. آج اس کو اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایک چھوٹا سا آفیسر بھی اس کو فون کر لینا تو یہ جتنے دھاٹے باندھے ہوئے لوگ ہیں ان کے نام یہ خود ہی ان کو دے دے گا اچھا بننے کے لیے. آج حکومت کا کوئی آدمی اس کو الطاف حسین کو فون کر لے، یہ تو کسی کو بھی سے بھی بکنے کے لیے تیار ہے. یہ ساری
یہ ساری آزادی وآزادی بھول جائے گا، یہ ساری لسٹیں اپنے ہاتھ سے دے دے گا۔ نوجوانوں جتنے بھی رہ گئے ہو 2 4 10 12 15، کدھر جا رہے ہو تم؟ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، خدا کے واسطے اپنے اپنے گھر والوں کا خیال کرو۔ آج کے اس دور میں نہیں بچ سکتا کوئی یہ سارے کام کر کے، آج کے اس جدید دور میں نہیں بچ سکتا۔ اپنے گھر والوں کو پریشان نہ کرو، اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے نہ مرنا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اگر کوئی تمہاری وجہ سے تباہی بربادی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ تو میں نوجوانوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ چھوڑو اس رستے کو، یہ جو ہمارا رستہ ہے یہی صحیح رستہ ہے۔ ہماری ساری باتیں الطاف حسین نے صحیح ثابت کر دی ہیں۔ اور ویری کوئکلی میں پاکستان کی حکومت سے اور اسپیشلی سندھ کی حکومت سے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کی حکومت والوں، یہ جو تم نے اس شہر کے ساتھ یہ جو سلوک، جس کو ناروا سلوک رکھا ہوا ہے، یہ انڈیا کے ایجنٹوں کو اور تقویت دے رہا ہے، یہ ان کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے۔ میں پاکستان کے تمام اشرافیہ سے، پاکستان کے تمام جرنلسٹ سے، پاکستان کے تمام میڈیا چینل سے، پاکستان کے تمام تجزیہ نگار سے، پاکستان کے تمام بزنس کمیونٹی سے، حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کے ایک ایک آدمی سے کہنا چاہتا ہوں، ہم وہ لوگ ہیں کراچی کے جو اردو بولنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ لٹ پٹ کر، لٹے ہوئے، اپنی زمینوں کو چھوڑ کر، اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر، پاکستان کے نام پر، اللہ کے نام پر جو پاکستان بنایا گیا تھا اس کے لیے ہم نے قربانی دی آئے۔ آج جو سلوک آج یہ سندھ کی حکومت کر رہی ہے اردو بولنے والوں کے ساتھ اس شہر میں، نہ ان کو جاب دیتی ہے، نہ ان کو پانی دیتی ہے، نہ ان کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھاتی ہے، نہ یہاں کی لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیتی ہے، نہ بجلی دیتی ہے، یہاں کے بجلی کے ریٹ زیادہ ہیں، یہاں نہ ان کو ہسپتالوں میں دوا دیتی ہے، نہ ان کو تعلیم دیتی ہے۔ کیا یہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے؟ کیا یہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ تو میں بڑی گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس شہر کا، حیدرآباد کا اردو بولنے والوں کا جو شیئر بنتا ہے کائنڈلی ان کو یہ دیجئے۔ پاکستان کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کی حکومت پہ پریشر ڈالیں کہ وہ یہ نہ کریں۔ ان کے اس طرح کے بیڈ گورننس سے، غلط برتاؤ سے الطاف حسین جیسے پاکستان کے بدخواہوں کو تقویت مل رہی ہے۔ وہ پاکستان کو گالی بک رہا ہے، ان تمام محرومیوں کو دکھا کر وہ پاکستان کو گالی بک رہا ہے۔ تو خدا را اس کے اوپر رحم کریں۔ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں، یہ جو لاپتہ لڑکے ہیں، لوگ ہیں، یہ جو اسیر ہیں، دیکھیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین نے ان کو غلط راستے پہ ڈال دیا تھا، یہ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس 1.5 سال کے عرصے میں دیکھ لیا کہ الطاف حسین چیخ چیخ کر مر گیا، لیکن یہاں اس کے کارکنوں نے، جو اس کے کارکن ہوا کرتے تھے، اس کے کہنے پہ نہ تو شہر بند کروائی انہوں نے، نہ کوئی آگ لگائی انہوں نے، نہ کوئی یہاں پر جھنڈے جلائے۔ تو خدا را اب ان لوگوں کو بھی معاف کریں، جس طرح سے آپ بلوچستان کے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں۔ خدا را ان ماؤں کے بچوں کو ان کے حوالے کریں، نہیں جائیں گے غلط رستے پہ، یہ نہیں گئے یہ غلط رستے پہ۔ دیکھیں کراچی میں انہوں نے جشن آزادی ملائی ہے، یہ نہیں پاکستان کے خلاف جانا چاہتے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے پکڑے جانے پہ، ان کے لاپتہ رہنے پہ، ان کے مارے جانے پہ الطاف حسین کو ہی فائدہ ہوگا۔ تو میری ایک دفعہ آپ سے پھر گزارش ہے، خدا را ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچئے اور ان لوگوں کو معاف کریں، ان کے گھروں میں ان کے ماؤں کے حوالے کریں۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ مصطفیٰ کمال یہ ان لوگوں کو اپنے پاس لینا چاہتا ہے، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ جن لوگوں کو بھی آپ چھوڑیں گے، میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک لڑکے کو بھی، ایک کارکن کو بھی میں اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں ایک کو لکھ کے دیتا ہوں۔ لیکن خدا را یہ جو کانٹا چبھا ہوا ہے، اس کانٹے کو نکالیں۔ کراچی والوں کے دل میں یہ جو کانٹا چبھا ہوا ہے، یہ کانٹا، اس کانٹے کو نکالیں تاکہ الطاف حسین کل کو جب یہ گالی بک رہا ہو، لوگوں کو ورغلا رہا ہو، تو لوگ اس رستے پہ نہ جائیں، اور نہیں جا رہے، لوگ اس رستے پہ نہیں جا رہے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آخری بات، اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ایم کیو ایم نے یہ جو یہاں والی جو وہ ایم کیو ایم جو کہ الطاف حسین جو کہ پرچم جلانے والا اس کو بانی کہتی ہے، تو بانی والی ایم کیو ایم نے جو بانی کہتی ہے پرچم جلانے والے کو، مودی کو آواز لگانے والے کو، انڈیا کو آواز لگانے والے کو بانی کہنے والوں نے
نواز شریف صاحب جن کو کورٹ نے نااہل قرار دے دیا ہے، اس کی پارٹی کو انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کر دیا جا کے. اچھا بھائی، ابھی یہ اور پیسے کے عوض سپورٹ کر دیا انہوں نے جا کے، مالوں کے 25 ارب روپے کے، وہ ساری چیزیں باہر بھی آ گئیں، ٹی وی پہ سارا چل بھی گیا. ابھی یہ بات جو ہے وہ ابھی چل ہی رہی تھی کہ بھائی نواز شریف کے وزیر اعظم سے مل رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم سے ملنے کے بعد جو اگلی ڈیسٹینیشن تھی وہ پیپلز پارٹی کی سیکریٹریٹ، وہیں سے نکل کر پیپلز سیکریٹریٹ چلے گئے. اور ایک طرف نواز پی ایم ایل این کو سپورٹ کر کے آ رہے ہیں اس کے وزیر اعظم کو، اور راستے میں پیپلز پارٹی کا آفس پڑ گیا، وہاں جا کر اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا سینٹ کا، اور ان کے کینڈیڈیٹ کو بلا مقابلہ ان سے بھی سودا کر کے جو ہے وہ بلا مقابلہ ان کے کینڈیڈیٹ کو جتوا دیا. یہ کون لوگ ہیں جو کہ برائے فروخت ہیں، جو ان کی قیمت جو لگائے. اچھا بھائی، یا تو اگر فلسفیکلی اگر پیپلز پارٹی اگر جو ہے وہ وزیر اعظم اگر پی ایم ایل این کو ووٹ دیا تھا، اگر ان کے نظریے سے متاثر ہو کر، تو یار پیپلز پارٹی تو بالکل اس سے اپوزٹ جماعت ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا. تو ایک طرف اپنے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بٹھا لیا انہوں نے پی ایم ایل این کی سپورٹ میں، دوسری طرف اپنے سینٹ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی بٹھا لیا پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں. تو ابھی اس وقت ایم کیو ایم برائے فروخت ہے. بانی جو کہنے والے لوگ ہیں، یہ جو ایم کیو ایم، یہاں کی جو ایم کیو ایم ہے وہ برائے فروخت ہے. جو قیمت لگائے وہ خرید لے. پیپلز پارٹی قیمت لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی خرید دی ہے. پی ایم ایل این قیمت لگا رہی ہے، پی ایم ایل این. تو میں کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں آپ نے کھولنی ہے. مجھے پتا ہے آپ ان کو ووٹ نہیں دے رہے، اب تک ان کو ناکامی ہوئی ہے. آپ دیکھتے رہیں، میں تو صرف میرا کام ہے آپ کو بتانا، ہائی لائٹ کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں کسی سے زبردستی نہیں کروں گا. اللہ رسوا کرنے کا جس کو ارادہ کر لے اس کو رسوا کر کے رہتا ہے. تو آپ دیکھ لیں گے یہ ان کے پاس جو مینڈیٹ رہ گیا یہ برائے فروخت ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں ان کی مجبوری بھی سمجھ سکتا ہوں. اگر وہ کہیں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے پورے اپنے، تو انہوں نے اپنی عزت بھی بچانی ہے. بیسیکلی اگر وہ اپنا وزیر اعظم کھڑا کریں گے تو ان کو اپنے نمبر شو کرنے پڑیں گے. 25 میں سے ایک تو ہمارے پاس ایم این اے، ان کے وہ 24 ایم این ایز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو الطاف حسین کے ہیں، تو وہ تو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو پھر کلی کھل جائے گی، سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. یا سینٹ کے لیے ایم پی ایز نے ووٹ ڈالنے ہیں اگر، تو ایم پی ایس تو ہمارے پاس ہیں، اس کے علاوہ کل ملک سے باہر ہیں، اور جو ان کے پاس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو وہ ایم پی ایس کے نمبر جب گنے جائیں گے تو ایم پی ایس کے نمبر بھی پورے نہیں ہوں گے. تو بیسیکلی مینڈیٹ بھی، جو لوگ کہتے ہیں نا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، مینڈیٹ ان کے پاس نہیں رہا ہے. مینڈیٹ نہیں رہا ہے. یہاں پر میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ایک دفعہ دوبارہ پاکستان کے کراچی کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تم نے الطاف حسین کو اپنے پاس سے نکال دیا ہے، اس کو رسوا کر دیا، اس کی بات پہ تم نے عمل درآمد نہیں کیا. میرا سر آج فخر سے بلند ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان پائندہ باد.